بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیوں میں فضائل رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ اور ناظرین کرام، آپ یہ پروگرام ریڈیو آواز 107 کی فریکوینسی پہ سن سکتے ہیں اور 94 نیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں خصوصی تعاون شامل ہے ایفل ڈیولپر اور ایم بی پراپرٹیز، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے العصر مال اپارٹمنٹ کی جانب سے یہ خصوصی پروگرام آپ تک پہنچانے میں یہ ان کا خاص کردار ہے اور خصوصی تعاون شامل ہے۔ ناظرین و سامعین، آج میرے اسٹوڈیو کا حصہ میرے دائیں جانب تشریف فرما حکیم خالد جاوید زاہد، جو کہ خلیفہ مجاز ہیں آستان عالیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ بہت شکریہ جناب، سحری کی اس خوبصورت اور خصوصی نشریات میں آج ایک مرتبہ پھر آپ اسٹوڈیو کا حصہ بنے۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین نامور مذہبی اسکالر قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب۔ خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جناب اور یہ خوبصورت لمحات کو مزید چاشنی عطا کی۔ ناظرین و سامعین، اسٹوڈیو کا حصہ آقا لجپال کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے معروف ثناخانی مصطفیٰ محمد یاسر سیالوی صاحب تشریف لائے۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ابھرتے ہوئے ثناخانی مصطفیٰ جناب حافظ محمد حامد رضا، حافظ محمد حامد رضا صاحب ابھرتے ہوئے ثناخانی مصطفیٰ ہیں، تشریف لائے۔ میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، آج فضائل رمضان کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے، سحری کے خوبصورت لمحات ہیں اور ابھی بالکل تھوڑی دیر کے بعد ہم روزے کی تیاری کرنے لگ جائیں گے اور پھر سحری کا اہتمام ہوگا اور پھر سحری کے ساتھ جو ہے وہ روزہ بند ہو جائے گا اور دن بھر کی بھوک پیاس سب معاملات چلتے رہیں گے، پھر افطار کا وقت بھی آئے گا۔ تو یہ سارے لمحات ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں علماء کرام کا اکٹھا ہونا، نعت خوانان شیریں لسان کا یہاں پہ تشریف لانا میرے لیے باعث سعادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش بختی والی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ پیار کرتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فضائل رمضان کے حوالہ سے، تو یقیناً قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب، آپ کا نام بھی ماشاءاللہ مبارک ہے، تو فضائل رمضان کے حوالہ سے کچھ بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پھر موقع ملا ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب آپ کے ساتھ پھر یہ پیارے وقت، پیاری سہانی گھڑیوں میں آپ کی دعوت پہ اور آپ کی مہربانی کہ اس پیاری محفل میں ہم کو آپ نے دعوت دی، ہم آئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان پیاری محفلوں میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ جی جی، ہمیں اور آپ کو جزا عطا فرمائے، آمین۔ تو فضائل اعمال کے، فضائل رمضان کے حوالہ سے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس میں کسی پہ کوئی قید نہیں لگائی، کسی ذات پات کی قید نہیں لگائی، کسی نسل کی، کوئی زمانے کی قید نہیں لگائی۔ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پاک، فمن شاہد منکم الشہر، یعنی کہ شہر سے مراد رمضان شریف کا مہینہ، تم میں سے جو بھی اس مہینہ پاک کو پائے پس اسے چاہیے فلیصمہ، اس کے روزے رکھے۔ جو بھی ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اسے چاہیے کوئی اس کے روزے رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، فضیلت دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اتنی فضیلت، اتنی پیاری اس امت کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنی کرم نوازیاں ہیں، میرے نبی کا کتنا
کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے سرکار کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ ہی عطا فرمایا ہے۔ قرآن ملا سونے محبوب کا صدقہ، رمضان ملا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، سبحان اللہ، یہ پیاری راتیں، شب برات ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات آئے گی، یہ سب کچھ یہ ملا ہے۔ ہمیں کس وجہ سے ملا، کن کے صدقے سے ملا؟ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کا ہمیں صدقہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے ہم ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے بھی روزہ رکھا اس نے میرے لیے روزہ رکھا۔ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک بہت بڑا راز ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، یا بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے کہ یہ روزے میں ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک تو یہ بھی مانا، اور اجزا کے ساتھ پیش کے ساتھ اگر لفظ الف کو پڑھیں گے اجزا تو اس کا علماء نے یہ بھی معنی لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں جسے اللہ مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی پہچان مل جائے، جس کو اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو روزہ رکھنے سے ایک تو انسان متقی بنتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان ایک بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے۔ تتقون کا لفظ جو فرمایا نا کہ تم روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ گے، وہی بنے گا کہ جو اس کے روزے رکھے گا۔ پھر اتنی شان ملی ہے ماہ رمضان مبارک کی کہ جو اس کا روزے رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی کتنی رحمتیں ہیں، رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں اس کی، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ جو گزرا ہے یہ رحمت والا عشرہ تھا، اب یہ دوسرا عشرہ مبارک ہے یہ مغفرت کا عشرہ۔ پہلے عشرہ میں ہم اپنے رب سے کیا مانگتے رہے؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ میرے رب مجھے بخش دے یا اللہ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا۔ کتنی پیاری دعا کرتے رہے۔ اور اس عشرہ مبارک میں دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں ہم استغفار کر رہے ہیں۔ اس کی دعا ہم کیا مانگتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یعنی کہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب ماہ رمضان مبارک کی برکتیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے روزے رکھتا ہے اللہ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جو فرض پڑھتا ہے اللہ اس کے فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جو نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کا فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ جو ایک نیکی کرتا ہے، ایسی مثال ہے کہ اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کسی غریب کو کسی یتیم کو 1 کھجور کھلا دے یا کسی کے ساتھ بھی بلائی کر دے، اس کی 1 روپیہ خرچ کرنا ایسے سمجھے اس نے 70 گنا خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور ماہ رمضان مبارک کی بے شمار فضائل ہیں جی بالکل، اور اس کی بڑی برکات ہیں، سحری کی بڑی برکتیں ہیں، سحری کی بڑی برکتیں ہیں۔ جی بالکل۔ بات کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت نعت جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، لیکن حکیم خالد جاوید زاہد صاحب تشریف فرما ہے۔ حکیم صاحب سحری میں آپ تشریف لائے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ بابرکت گھڑی، یہ اللہ کے نزول رحمت کی گھڑی میں آپ نے جو یہ محفل سجا رکھی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 94 اور 94 نیوز اور 107 آواز ریڈیو کی پوری ٹیم کو جی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہا ہے۔ اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا گوں کہ ایفل بلڈرز اور الاسر مال اور ایم بی پراپرٹیز جی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے۔ اور علامہ صاحب نے فضائل رمضان کے متعلق جس انداز میں موتی پروئے ہیں ماشاءاللہ وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ رمضان کریم کی جو برکتیں ہیں، فضائل ہیں،
یہ تو پھر تعلق اللہ اور اللہ کے بندے کا ڈائریکٹ ہو گیا. بالکل بالکل. ایمان کی گھڑی یہ دیکھ لیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، کسی کو کوئی نہیں پتا ہم نے کھایا یا نہیں کھایا. تو فضائل کی گھڑی ایسے ہی ہے جیسے نزول رحمت ہے، کیونکہ ایمان کی گھڑی یہ کہتی ہے کہ بس میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس خوف سے ہم کچھ نہیں کھاتے، اس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا سودا کرتا ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یقیناً وقت کا دامن بالکل قلیل ہے، تو میں چاہوں گا ایک خوبصورت نعت جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جناب یاسر سیالوی صاحب تشریف فرما ہے. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گا، اور ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش فرمائیے گا. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو، بہانا یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں، ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں، ان کی محبت میں، یہ تیرا روز و شب کا نہ جانا یاد آتا ہے، یہ تیرا روز و شب کا نہ جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. اب ایسے کرن بولے کہ مائی اجازت دیجئے مجھ کو، اب ایسے کرن بولے کہ مائی اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد سبحان اللہ آتا ہے، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. پیار کرتا ہے نیازی زمانہ مجھ کو، یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. سبحان اللہ. جب مدینے کی بات ہوتی ہے، رقص میں کائنات ہوتی ہے.
جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے ان کے صدقے سے رات ہوتی ہے، ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے ان کے صدقے سے رات ہوتی ہے۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے ان کے صدقے سے رات ہوتی ہے، ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے ان کے صدقے سے رات ہوتی ہے۔ اور یاسر بھائی کی جو خوبصورت نعت تھی اس کی ریلیٹڈ ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو ترنم کے ساتھ میں، جب میں مدینہ پاک حاضری کے لیے حاضر ہوا اور ایک دل کی کیفیت یہ ہے کہ جب واپسی کا سفر ہوا اور جو وہاں کی کیفیات ہم دیکھ کے آئے ہیں تو وہ لمحات ابھی تک آنکھوں کے سامنے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لال تے ہیرا سچا موتی پتھراں دے سنگ تلدا نہیں، ساری دنیا بھل سکدی ہے شہر مدینہ بھلدا نہیں، شہر مدینہ مدینہ شہر مدینہ۔ جی ناظرین و سامعین، بات کو پھر واپس موضوع کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ فضائل رمضان کے حوالہ سے بات ہو رہی تھی اور قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور بالکل وقت چونکہ مختصر ہے تو تھوڑی سی مختصراً بات جو ہے اس کو آگے لے کے چلیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جی جی، سرکار نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، روزے دار کو دو خوشیاں۔ پہلی خوشی اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب روزے دار افطار کے وقت افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، سامنے طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہیں، مشروبات پڑے ہیں، لیکن وہ روزے کی حالت میں ہے، انتظار کر رہا ہے کب مسجد سے آواز آئے کہ روزے دار روزہ افطار کر دیں، اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور پہلی خوشی جو ہے وہ فرمایا کہ روزے دار کو افطار کے وقت جو ہوتی ہے پورا سال نہیں ہوتی وہ کھانے میں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ باقی کھانے میں جو مزہ افطاری کے وقت ہے اور بندہ انتظار کر رہا ہے اور لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہا اس وقت تک جب تک اجازت نہیں ملتی، جب تک وقت نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری خوشی کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا روزے دار کو بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کو پا لے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو جسے اللہ کا دیدار ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ ماہ رمضان مبارک کی بڑی برکتیں، جس کے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ دودھ کا یا پانی کا پلا دے، اس کو اتنا ثواب اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی اتنی رحمت وسیع ہے کہ جتنا روزے دار کو اللہ ثواب دیتا ہے، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے۔ اور سحری کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو فرماتے کہ میرے صحابہ اٹھو برکت کا کھانا کھا لو۔ سحری کے کھانے کو سرکار برکت کا کھانا فرمایا کرتے، فرماتے کہ اٹھو برکت کا کھانا کھا لو۔ تو اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ان کڑیوں کا صدقہ سبھی بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما دے، اور جو بے اولاد ہیں میں اس پیارے وقت اس سحری کے وقت میں دعا کرتا ہوں جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور سحری کا وقت ہے، اور بالکل اس وقت جو بھی دعا کی جائے رب کائنات کی بارگاہ میں وہ یقیناً میرا ایمان کہتا ہے کہ قبول ہوگی۔ اور ناظرین و سامعین، ایک خوبصورت نعت جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ محمد حامد رضا تشریف فرما ہے۔ حامد بیٹا، آپ خوبصورت کلام جو ہے ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے۔ مکی مدنی ہے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل، مکی مدنی
کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا، واہ واہ واہ، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ او صاف تو سب نے پائے ہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دھولا کوئی نہیں، واہ واہ، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا، ارے بو جال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بو جال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ جی ناظرین و سامعین، آج کا یہ خصوصی پروگرام سحری کی خصوصی نشریات جو ہے وہ خصوصی طور پہ ایم بی پراپرٹیز، الاسر اپارٹمنٹ اور ایفل ڈیولپر کے خصوصی تعاون سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ میں حامد رضا آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، اور یاسر سیالوی صاحب آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ سحری کی ان پرنور گھڑیوں میں اس پروگرام کا حصہ بنے، اور بالخصوص جو ہے میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب قبلہ آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنی خصوصی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ اس پروگرام کا حصہ بنے، اور حکیم خالد جاوید زاہد صاحب ہمیشہ اپنی محبتوں سے مجھے نوازتے رہتے ہیں، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ کل پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی پھر کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔